غور کیجئے، جو نماز ہو رہی ہے اس کے آخر میں مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، مگر ایک جرم اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم بھی ہے، سب سے بڑا گناہ بھی ہے، سب سے بڑی بغاوت بھی ہے، سب سے بڑی نافرمانی بھی ہے، اور سب سے بڑا جرم بھی ہے اللہ کے حق میں۔ وہ ایسا جرم ہے کہ جس جرم کے اندر مبتلا انسان، اللہ نے اس کے لیے مغفرت کی بخشش کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ میں مانتا ہوں زنا بہت بڑا جرم ہے، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، چوری بہت بڑا جرم ہے، ڈکیتی اس سے بڑا جرم ہے، قتل نفس اس سے بڑا جرم ہے، مگر ان تمام جرائم کے اندر مرتکب آدمی کے لیے اللہ نے اپنی مغفرت اور رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ ہاں، یہ جرم ایسا ہے کہ اگر یہ جرم کرو گے اور توبہ کے بغیر اللہ کے پاس پہنچو گے تو تمہارے لیے مغفرت کے، جنت کے، رحمت کے، فراخی کے، سکون کے دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ سورہ نساء آیت 116 پڑھیے۔ بے شک اللہ تعالی مشرک کی مغفرت نہیں کرتا، نہیں کرے گا، اور اس کے سوا باقی جس نے جو جرم کیا ہے جسے چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ ایک غلط فہمی آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس غفلت نے ہمیں غافل کر دیا۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے، کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے میں نے آپ کے ٹیسٹ کیے ہیں، آپ کی تشخیص کی ہے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں فلاں فلاں بیماری ابھی تک نہیں ہے اور مستقبل میں آنے کی امید اور چانس نہیں ہے۔ دوسرا ڈاکٹر کہہ دے، تیسرا کہہ دے، سب سے ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے، چلو اور کوئی بیماری آ جائے گی، یہ بیماری مجھے نہیں ہے، بے فکر ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس بیماری کو نقصان دینے والی کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ انہیں استعمال کرتا رہتا ہے، وہ پرہیز نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے یہ بیماری میرے اندر نہیں ہے۔ بلڈ پریشر کا مریض ہو، نمک پہ نمک کھا رہا ہو، انڈے پہ انڈے کھا رہا ہو، بادی اور گرم چیزیں کھا رہا ہو، اسے فکر ہی نہ ہو، تو اس کا جو نتیجہ ہے، اللہ رحم فرمائے، ظاہری اسباب کے درجے میں اس کا دل بھی متاثر ہوگا، گردے بھی متاثر ہوں گے، برین ہیمریج کا بھی خدشہ ہوگا، اور فالج کے خطرے سے بھی وہ بھاگ نہیں سکتا۔ یہ 4 بڑی میجر بیماریاں اسے ہوں گی۔ پہلی بات حکیم اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ پرہیز کیجئے، یہ چیز نہ استعمال کریں۔ اب اس امت میں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی، جس کی بنیاد پر لوگ مطمئن ہو گئے اور وہ سمجھے کہ یہ بیماری تو ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتی، مومن آدمی تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا، لہذا نتیجہ کیا ہے؟ اب میں جو کچھ کر رہا ہوں بھلے کر رہا ہوں، یہ بیماری ہمیں لاحق ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے بڑھ کر ایک اور غلط فہمی ہمارے دلوں میں، دماغ میں یہ موجود ہے کہ مشرکین مکہ کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے،
یہ بات عمومی تاثر ہے، حالانکہ یہ 100% غلط ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے اور اس پہ ہزاروں دلیلیں ہیں قرآن کی۔ خانہ کعبہ کو کیا نام دیا تھا انہوں نے؟ بیت اللہ۔ کون اس کو بیت اللہ کہتا تھا؟ اللہ کا گھر۔ جو اللہ کو ہی نہ مانے تو پھر کیا مطلب ہوا بیت اللہ کا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگ بچوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے۔ خود دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے تھا نا، تو لوگ اللہ کو اگر نہیں مانتے تھے تو پھر عبداللہ کا مطلب کیا ہوا؟ مسجد حرام میں بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، اس کی صفائی کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا۔ نماز تھی ان کی، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے۔ اور بعض سیرت کی کتابوں نے تو یہاں لکھا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ابو جہل نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ حرم کا احترام بھی کرتے تھے، اشہر حرم، حرمت والے مہینوں کا احترام بھی کرتے تھے۔ باپ کا قاتل بیٹے کا قاتل اگر اس مہینے میں اور حرم کی حدود میں سامنے آ جاتا تھا، کہتے تھے اگرچہ تجھے دیکھ کے خون کھول رہا ہے، تو نے ہمارے باپ کو قتل کیا، بیٹے کو قتل کیا، لیکن اس حرم کا تقدس اجازت نہیں دیتا کہ ہم تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائیں، اس مہینے کی حرمت اجازت نہیں دیتی ہم تمہیں قتل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جو قتل کیا تھا وہ کہاں کیا تھا؟ مقام تنعیم میں۔ باہر لے جاتے تھے حدود حرم سے کہ حرم کے اندر خون نہ بہے۔ اللہ اکبر۔ آنے والے حاجیوں کے جانوروں کو پانی پلاتے تھے یہ لوگ۔ اٹھاؤ قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت 19۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ حاجیوں کو پانی پلانا، ان کے جانوروں کو پانی پلانا، اور آنے والے حاجی جب واپس جاتے تھے ابو جہل ان کو ایک ایک جوڑا کپڑا بھی دیا کرتا تھا کہ تم اللہ کے گھر کے آنے والے مہمان ہو، ہم یہاں کے رہنے والے میزبان ہیں، ہمارا حق یہ ہے کہ ہم تمہارا اکرام کریں۔ یہ غلط فہمی ذہن سے نکالیے کہ مشرکین مکہ کا جرم یہ تھا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ اور آگے جائیے آپ قرآن مجید سورہ مومنون اٹھائیے، 18ویں پارے کے اندر اس کی آیت 84 سے 88 تک پڑھیے۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ میرے پیغمبر ان سے پوچھئے آسمان و زمین کس کے ہیں؟ یہ جواب دیں گے کہ اللہ کے ہیں۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ میرے محبوب ان سے پوچھئے ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب اور مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، عن قریب کہیں گے اللہ ہے۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ میرے محبوب ان سے پوچھئے نا کس کے قبضہ قدرت میں، کس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت و سلطنت ہے؟ کون ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے اور جب وہ پکڑنے پہ آئے تو پھر اس کے مقابلے میں پناہ کوئی نہیں دے سکتا؟
کون ہے؟ سیقولون للہ، عن قریب کہیں گے اللہ ہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کا خالق اور پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ ضرور جواب میں کہیں گے صرف اللہ ہے۔ یہ کہنا کہ مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے بالکل غلط، اللہ کو مانتے تھے لیکن صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے، صرف سجدہ اللہ کو نہیں کرتے تھے، صرف مالک اللہ کو نہیں مانتے تھے، صرف متصرف اور مدبر الامور اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ اس کے نائبین ہیں۔ یہ جن بتوں کو ہم سجدے کر رہے ہیں یہ تو ہمارے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس پڑھیے۔ ہم ان کی بندگی اور عبادت اور سجدے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارش کرنے والے ہیں۔ گویا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم رب کو مانتے ہیں، خالق بھی اسی کو مانتے ہیں، رب بھی اسی کو مانتے ہیں، مگر اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ سہاروں کی ضرورت ہے۔ ان کی شفاعت کے بغیر، ان کی دستگیری کے بغیر، ان کی نصرت کے بغیر، ان کی نظر شفقت کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان آیات مبارکات کا یہی مطلب۔ اسی بنیاد پہ اللہ نے انہیں کہا کہ یہ لوگ مشرک ہیں اور نجس ہیں۔ انما المشرکون نجس، یہ نجس ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں۔ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، جب اسلامی سلطنت کا دائرہ کار وسیع ہو کر مکہ تک پہنچا، مکہ فتح ہوا، اعلان کر دیا گیا اگلے سال کے آئندہ مشرکین مکہ کو مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اٹھاؤ صحیح مسلم، یہ لوگ طواف کے اندر پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں مگر وہ جسے آپ نے شریک خود بنایا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، مگر وہ جو آپ کا شریک ہے اس کے بھی آپ مالک ہیں، اور جس کا وہ مالک ہے اس کے بھی آپ مالک ہیں۔ اللہ کو سب سے بلند، سب سے بالا تر، سب سے بڑا سمجھتے تھے، مگر اس کے ساتھ عقیدہ یہ تھا کہ اس کے شریک ہیں۔ نظام کائنات اکیلے اللہ نہیں چلا رہا، اس کے ساتھ کچھ نائبین ہیں جو اس کی مدد کر رہے ہیں، یا اس کی نہیں کر رہے، ہماری کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ان کا تھا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پیچھے طواف کر رہے ہوتے تھے، آپ یہاں پہ فرماتے تھے وَيْلَكُمْ قَدْ، ارے تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، رک جاؤ، بس بس آگے نہ کہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اللہ کو مانتے تھے، ان کو مشرک اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا شریک بناتے تھے۔ اللہ کوئی نہ مانے تو پھر شریک کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے قرآن مجید نے
تمام انبیاء کی دعوت کو جب ذکر کیا ہے تو ہر نبی کی دعوت میں آپ کو پہلا جملہ ملے گا لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا آنا اور آپ کی تشریف آوری اس لیے تھی کہ آپ لوگوں کو اللہ منوانا چاہتے تھے، وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، آپ نے آ کے ان کو اللہ کے منوانے کی کوشش کی۔ اللہ کو تو یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسانیت جان رہی ہے۔ خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا ہے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ شریک کیوں مانتے ہو؟ اٹھاؤ سورہ یوسف کو، جیل میں ہیں، دو ساتھیوں نے خواب دیکھا، حضرت آپ صاحب علم ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ میں نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا۔ خواب کی تعبیر سے پہلے آپ نے جو مختصر وقت میں توحید کا نقشہ کھینچا ہے اور جو شرک کی دیواریں آپ نے ہلائی ہیں، ذرا قرآن مجید پڑھ لینا سورہ یوسف کے اندر آیت 39 سے 40 تک۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ بہت سارے رب بہتر ہیں یا اکیلے اللہ جو غالب ہے وہ بہتر ہے؟ جنہیں تم نے بنایا ہے یہ اللہ کے شریک نہیں ہے، نہ یہ اللہ کے ساتھ رب ہونے میں اس کے ساتھ سانجے ہیں، یہ صرف تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نام رکھ کے انہیں اللہ کا شریک بنایا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پہ کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ ان الحکم الا للہ، حکومت اور فیصلہ اور امر صرف اللہ کا چلتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس رب نے حکم دیا ہوا ہے کہ تم نے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر حضرت معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، معاذ تمہیں پتہ ہے اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جان لو کہ اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اکیلے اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو نہ ذات میں نہ اس کی کسی صفت میں کسی کو شریک بنائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے بندے پر۔ بندے کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ جب یہ شریک نہیں بنائے گا اسے اللہ کیا دے گا؟ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس بندے کا اللہ کے اوپر حق یہ ہے کہ اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ آؤ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ مشرک، یا اس سے بھی بڑھ کر ہم سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ اس دھرتی کا سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہگار کون ہے؟ اس دھرتی کا سب سے بڑا ناشکرہ کون ہے؟ اللہ ہمیں بتا دے وہ کون سا بدبخت آدمی ہے جس کے لیے آپ نے مغفرت کے دروازے بند کر دیے ہیں، جس پہ آپ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جس کو آپ دنیا میں ہدایت نہیں دیتے اور آخرت میں امن و سکون سے محروم کر دیتے ہیں۔ کون ہے جو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، جو سب سے بڑا گمراہ ہے؟ اللہ کون ہے وہ بدبخت آدمی جس کے لیے نبی کو بھی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اگر کوئی نبی بھی اس کے لیے دعا کرے گا تو کون ہے اللہ کہ آپ نے قرآن میں فرمایا کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا؟
کون ہے جس کا جرم سب سے بڑا جرم ہے؟ کون ہے جو ہلاک اور تباہ ہونے والا ہے؟ کون ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہے؟ چھوڑو کسی خطیب کی بات کو، چھوڑو کسی رسیلے بیان کرنے والے کے بیان کو، میرے اللہ کے قرآن سے بڑھ کر اور وضاحت کرنے والا کوئی نہیں، سمجھانے والا کوئی نہیں، دل کو بات پہ اتارنے والا رب سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں۔ سورہ لقمان ہے، آیت 13 ہے، حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، اللہ کے قرآن نے اس نصیحت کا نقشہ کھینچ دیا۔ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم عظیم ہے۔ میں آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالوں، میں ظالم بن جاتا ہوں۔ میں کسی غریب کا حق لوں، ظالم بنتا ہوں۔ میں آپ کا حق کسی اور کو دے دوں، ظالم کہلاتا ہوں۔ تو پھر مجھے یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جو حق صرف اللہ کا ہے اپنے بندوں کے اوپر، وہ حق میں اللہ سے اٹھا کے بندوں کو کیسے دے رہا ہوں؟ مخلوق کو کیسے دے رہا ہوں؟ یہ تو اللہ کا صبر ہے، اور یہ تو اللہ کا حلم ہے، ورنہ کس کی جرت ہو سکتی ہے کہ میرے رب کا کوئی حق اٹھا کے کسی اور کو دے سکے؟